جی ناظرین السلام علیکم 5 موضوعات پر آج بات کرنی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے افغانستان کے ساتھ مذاکرات پھر شروع ہو گئے۔ ایک دفعہ بات ختم ہو گئی، پاکستان نے دھمکی دے دی اور پاکستان نے کہا کہ اب میدان جنگ میں ملاقات ہوگی اور آپ کو غاروں میں دھکیل دیں گے، تورا بورا بنا دیں گے۔ پھر پاکستانی وفد اٹھ کے آ گیا، ایئرپورٹ پہ واپس بلا لیا۔ ابھی بھی استنبول میں ہے، ٹکٹیں بک ہوئی ہیں، لیکن مذاکرات نہیں شروع ہوئے۔ ہو کیا رہا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ ایک بہت بڑا دہشت گرد قاری امجد کے نام کا ہم نے آج مار دیا ہے، اور یہ جو فتنۃ الخارج کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے بہت اہم اقدام ہے۔ کشمیر میں کیا صورتحال ہے، کیا تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو رہی ہے، ہو بھی رہی ہے کہ نہیں، بیچ میں ایشوز کیا ہیں، اس پر بات کریں گے۔ سہیل آفریدی صاحب کی کابینہ کب اناؤنس ہوگی، کب وہ چاند نظر آئے گا، اس حوالے سے بھی کچھ نئی معلومات ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ آخر میں مریم نواز نے جو ایکشن کیا ٹی ایل پی کے خلاف، اس سے انہیں کچھ خدشات تو ہیں، لیکن بات بڑی بہادری کی ہے، اس پر بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ پہلے افغانستان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ پہلا اس کا دور ہوا جناب دوحہ میں، 4-5 دن لگے رہے، کوئی بات نہیں بنی۔ پھر استنبول میں ترکیہ کی گورنمنٹ نے اس کو ہوسٹ کیا، قطر کے نمائندے بھی وہاں موجود ہیں، خواجہ آصف بھی موجود ہیں، طالبان کے نمائندے بھی موجود ہیں، اور وہاں پر بات ہو رہی ہے۔ 4 دن گزر گئے، 4 دن گزرنے کے بعد پتہ چلا مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ خواجہ آصف نے دھمکی دے دی ہے، وہ ٹی ٹی پی کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی سے ہم مذاکرات نہیں کریں گے، ہمارے علاقوں میں دراندازی کریں گے، دہشت گردی کریں گے، ہم آپ کو نہیں بخشیں گے۔ تو یہ پیغام پاکستان نے دیا، آپ کو تورا بورا یاد دلا دیں گے، آپ کو غاروں میں دھکیل دیں گے، اور ہمارے پاس جو ہتھیار ہیں اس کا تھوڑا سا بھی استعمال کیا تو آپ یاد کریں گے۔ ترکیہ کی حکومت چاہتی ہے کہ ایسی صورتحال نہ پیدا ہو۔ پاکستان اپنی ڈپلومیسی کی انتہا کر چکا ہے، اب اور کہنے کے لیے کچھ باقی نہیں ہے۔ اب افغان حکومت کو اگر وہ اس کے کنٹرول میں کچھ ہے تو اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد گروپ ہے، اور اس کو کنٹرول کرنا ان کی ذمہ داری ہے، اور اب مزید مذاکرات اس پہ ہوں گے، لیکن یہ ناکام ہوں گے۔ اگر یہ معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تب بھی یہ ناکام ہوں گے، یہ پاسداری نہیں کر سکتے۔ یہ وار اکانومی کے پلے ہوئے بچے ہیں، یہ دہشت گردی کو ایک ڈالر کمانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو ان کا کاروبار یہی ہے، معاش یہی ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے۔ پاکستان میں ٹماٹر مہنگا ہوا، بارڈر کی بندش کی وجہ سے 600 روپے تک گیا، لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی، لیکن 2-4 دن کے اندر پرائس بہتر ہو گئی ہے، 200 روپے تک آ گیا، مزید بھی کم ہوگا۔ افغانستان میں ہر چیز پاکستان سے جاتی ہے، اور ان کا مال صرف پاکستان خریدتا ہے۔ فروٹ ان کا تباہ ہو گیا، انار کے ٹرک ہیں، کنٹینر کے کنٹینر ہیں کھڑے ہوئے ہیں، انگور ہے وہ برباد ہو گیا، اور وہاں پہ انڈے نہیں ہیں۔ اگر پاکستانی اگر یہاں سے انڈے سپلائی نہ کریں، وہ ناشتے کے لیے انڈے نہیں ہیں ان کے پاس، اتنی ویک اکانومی ہے ان کی۔ لیکن اس سب کے باوجود ان کا فوکس دہشت گردی ہے، کیونکہ اس کی بیس پر انہوں نے پیسے کمانے ہیں۔ وہ انڈیا سے ملیں، قطر سے ملیں، ترکی سے ملیں، کہیں سے ملیں، امریکہ سے ملیں، انہوں نے دہشت گردی کے بدلے پیسے لینے۔ یہ ان کا کاروبار ہے، یہ ان کی عادت ہے، یہ ان کی سرشت ہے۔ تو یہ مذاکرات میرے خیال میں تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کی ایک بہت بڑی کامیابی، اور وہ یہ ہوا جی کہ ایک طالبان کا ٹی ٹی پی کا بہت بڑا لیڈر جو قاری امجد کے نام سے جانا جاتا تھا، اس کو ہم نے مار دیا۔ ظاہر ہے اس طرح کا ٹارگیٹڈ آپریشن بڑی محنتوں، مشقتوں، بڑی انٹیلیجنس کی کارروائیوں کے بعد ہوتا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ آدمی تھا۔ یہ جو طالبان کا نیٹ ورک ہے نا ٹی ٹی پی کا، اس کا ہیڈ ہے نور ولی محسود، اور اس کے نیچے جو سب سے زیادہ طاقتور شخص تھا وہ قاری امجدی تھا، اور اس کے بارے میں سنا جاتا تھا کہ پاکستان کے علاقوں میں آ کر
دہشت گردی کرنا اس کی سرشت میں شامل تھا۔ سب سے قبیح بات یہ ہے کہ یہ لڑکیوں کے اسکولوں پہ جو بم رکھے جاتے تھے ان کو جو اڑا دیا جاتا تھا، بچیوں کو جو شہید کر دیا جاتا تھا، جو سبق پڑھنے آتی تھیں، تعلیم حاصل کرنے آتی تھیں، اس میں یہ ماہر سمجھا جاتا تھا۔ تو ایسے بدبختوں کو مار دینا بڑی سعادت کی بات ہے، اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اس سلسلے میں تعریف کی مستحق ہیں اور قابل تحسین ہے کہ انہوں نے یہ کارنامہ کر کے دکھایا۔ اور آہستہ آہستہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جتنے ایسے لوگ ہیں نا جو دہشت پسند ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کو آہستہ آہستہ ہم ختم کر دیں گے۔ ہم نے اب ہارڈ اسٹیٹ بننے کا فیصلہ کر لیا ہے، اب پیار محبت والی برادر اسلامی ملک والی باتیں کوئی نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں دہشت گردی کریں گے، ہم آپ کو آپ کے علاقے کے اندر ٹھوک دیں گے۔ پاکستان عقل مندی یہ کر رہا ہے، ماضی میں یہ پاکستان کی سرزمین کو میدان جنگ بناتے تھے، لیکن اب پاکستان ان کی سرزمین پر جا کر جنگ کرنا چاہتا ہے، تو بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا ذرا کشمیر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ کشمیر کے حوالے سے بات یہ ہے کہ بہت دنوں سے سوچ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، تحریک عدم اعتماد آ ہی نہیں پا رہی۔ صورتحال کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں اس میں۔ ایک تو 34 ارب روپیہ ہے، اس کا مسئلہ ہے جو ابھی کٹی میں ہے آزاد کشمیر کی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کہتے ہیں انوار الحق صاحب کہ وہ لوگوں میں جو حقدار ہیں ان میں تقسیم کر دیں، پھر آپ مجھے جو کہیں گے میں استعفیٰ دے دوں گا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی جو 2-4 مہینے کی حکومت لے رہی ہے، اس میں بنیادی مسئلہ وہ 34 ارب روپیہ ہے، کیونکہ اس کے بعد الیکشن ہونا ہے اور کشمیر میں پیسہ چلے گا تو پیسہ ہونا چاہیے، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ لیکن لوگوں نے یہ بات جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جیسے لوگوں نے برا بھی مانی کہ پاکستان کے صدر بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کشمیر میں کون وزیر اعظم ہوگا۔ نمبر نون لیگ کے ساتھ مل کے پورے ہیں، لیکن نون لیگ کہہ رہی ہے کہ فوراً الیکشن کرائیں۔ فوراً الیکشن ہو نہیں سکتا، 4 مہینے الیکشن نہیں ہو سکتا، مارچ میں الیکشن ہو سکتا ہے۔ تو یہ کافی کمپلیکس سی سچویشن ہے، اس پہ دیکھتے ہیں صورتحال ایسے کیا بنتی ہے۔ لیکن توقع کی جا رہی ہے کل 4 بجے پیپلز پارٹی کی کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ایوان صدر میں ہوگا اور 9-10 بجے تک تحریک عدم اعتماد ہو جائے گی۔ دیکھتے ہیں اس میں کتنی سچائی ثابت ہوتی ہے۔ اب تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں سہیل آفریدی صاحب کا، بڑے شعلہ بیان ہے اور وہ عشق عمران میں گرفتار ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ عشق کا انجام اچھا نہیں ہوا اور بری طرح مطلب عاشقوں کو تاریخ میں اچھے نام سے یاد نہیں کرتا۔ تو خیر وہ ایک علیحدہ صورتحال ہے، لیکن کابینہ نے اناؤنس ہو رہی، بڑھ کے بڑی مار رہے ہیں، اور عمران خان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ تو موجودہ سسٹم جو ہے، آپ اسے ہائیبرڈ کہیں یا جمہوریت کہیں، اس میں اگر آپ فوج کو گالی دیں گے تو آپ کی ملاقاتیں نہیں ہوں گی، آپ کو کوئی لگژریز فیسلٹیز نہیں ملے گی، کوئی آپ کی بلائی نہیں لے گا، اس لیے کہ فوج حکومت بھی ان کے ساتھ ایک ہی پیج کے اوپر کھڑی ہے۔ عمران خان کی بہن نے پیغام دیا کہ آپ جو مرضی کابینہ بنا لیں، تو اس پہ سنا ہے کہ گورنر ہاؤس کو انٹیمیٹ کر دیا گیا ہے کل کابینہ حلف اٹھا لے گی۔ اس میں 8 ممبران پہلے حلف اٹھائیں گے، جس میں ایک نام مزمل اسلم کا بھی ہے۔ مزمل اسلم کو سارے اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ کہتے ہیں، تو اگر یہ نام آیا تو سہیل آفریدی کے اوپر بھی سوال اٹھے گا۔ بیرسٹر سیف کابینہ کے پہلے مرحلے میں حلف نہیں اٹھائیں گے، لیکن دوسرے مرحلے میں جو کہ جلد ہی آ جائے گا، بیرسٹر سیف جس فہرست میں ہوں گے اس میں ان کا نام سر فہرست ہوگا۔ آخر میں کچھ بات کر لیتے ہیں مریم نواز کے حوالے سے۔ ہم نے کچھ باتیں ماضی میں ایکسیپٹ کر لیں کہ کچھ مذہبی جماعتیں، شدت پسند گروپ اگر مذہب کے نام پر سڑکیں بند کریں، لوگوں کی زندگی اجیرن بنائیں، پولیس والوں کو ڈنڈے سے ماریں، پولیس والوں کو شہید کر دیں، لوگوں کو گالیاں دیں، ممبر پر بیٹھ کر مغلظات بکیں، تو یہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ یہ مذہب کے نام پر صحیح ہو رہا ہے۔ سارے ان سے ڈرتے تھے، اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومتیں ہوں۔ اس جماعت کو، جس کو پر مریم نواز نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، مسلم لیگ نون کے خلاف ہی لانچ کیا گیا تھا۔ اب ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اور بالکل درست کریک ڈاؤن کیا ہے۔ کسی کو بھی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ مذہب جو امن کا مذہب ہے اور جہاں پر رحمتوں کی برسات ہونی چاہیے، وہاں پر آپ تشدد اور اختلاف کو ہوا دیں، نفرت کو ہوا دیں اور ریاست کو چیلنج کریں۔
مریم نواز نے بڑی دلیرانہ پریس کانفرنس کی ہے اور میرے خیال میں وہ لائق تحسین ہے کہ اتنے مشکل فیصلے کر رہی ہیں، حالانکہ اس سے ان کی اپنی زندگی کو بھی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔